بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک جذبہ اور کا ہے ہر ایک کے پاس، اور پھر اور ایک جذبہ بس، اب رہنے دو، اب بس۔ ان دو جذبات کے ساتھ ہم سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور بس سب کے ساتھ لگا۔ کہاں اور ہوتا ہے، کہاں بس ہوتا ہے۔ ہماری آپ کی زندگی کے تجربے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اچھا لگتا ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے، وہاں اور لگا رہتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اور جو چیز اچھی نہیں لگتی، وہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ بس۔ ایک ہے نوٹ، اور نوٹ میں سب آ جائے گا، انڈین روپیز بھی آئیں گے، اور دنیا میں جو کرنسی چلتی ہے وہ۔ ڈالر کا بہت نام لیا جاتا ہے، ڈالر کی قیمت زیادہ سمجھی جاتی ہے، اور ہمارے روپیوں کی قیمت جو ہے، ہمارے جیسے ملک اور بھی، ان کی قیمت کم سمجھی جاتی ہے۔ اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر $100 ملتا ہو، اور ایک یہ ہے فجر کی نماز پڑھیں گے تو 1000 نیکیاں ملیں گی، ہماری طبیعت کہاں چلے گی؟ ہماری طبیعت تو یہاں تک چلے گی کہ اللہ پاک کی 2 رکعت جو فرض ہے، اس کو آپ 10 رکعت کیوں نہیں کر دیتے، 2 کر کے؟ یعنی اور کیوں نہیں کر دیتے؟ اس لیے اس میں ڈالر مل رہا ہے۔ ہم تو ایسے ہی سوچیں گے، آپ کیا سوچیں گے؟ اگر 2 رکعت پر ڈالر ملے، $100 مل جائے، سمجھ لیجیے $100 کا مطلب روپیہ کتنا ہوا؟ 9000۔ اچھا، یعنی ہزاروں میں ملے۔ اچھا، نیکیاں کتنی ملتی ہوں گی 2 رکعت میں؟ آئندہ آئے تو کوئی پڑھا لکھا حساب لگا کے آئے، آئندہ آئے تو کوئی پڑھا لکھا کہ 2 رکعت نماز فجر صبح میں پڑھی جائے گی تو اس پر نیکیاں کتنی ملیں گی؟ 1 لاکھ نیکی ملتی ہوگی؟ ارے کچھ اندازے سے بول دو، کوئی فائن جرمانہ ہونے والا نہیں ہے کہ غلط کیوں بتا دیا۔ اندازے سے غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ 1 لاکھ نیکی ملیں گی، 50,000 ملے گی، 10,000 ملے گی، کتنی ملے گی؟ کچھ اندازے بتاؤ۔ سب تو جانکار آدمی ہے، مجھے بیان نہیں کرنا تھا، مجھے تو 1-2 باتیں اپنی سنا کے ختم کرنا تھا، لیکن اب بیان آ رہا ہے دوسرا، تو میں کیا کروں؟ کچھ اندازہ ہے۔ گھر سے نکلتے ہی نیکیاں شروع ہو جائیں گی، ہر قدم پہ کتنی نیکی؟ 10 نیکی۔ اور راستے کی دعائیں پڑھتا آئے گا تو اس کی الگ نیکی، پھر مسجد میں داخلے کی دعا پڑھے گا تو الگ نیکی، یہاں تک کہ سلام پھیرنے تک اتنی نیکی ہوگی کہ آپ لکھ نہیں سکتے۔ یا آج کل ڈیجیٹل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لاکھ کروڑ میں، 1000 کروڑ میں، 10,000 50,000 کروڑ تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو ہو رہا ہے سب جان رہے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنے 1000 کروڑ کا کیا ہو رہا ہے؟ بولنا کوئی مت، سمجھ جانا سب۔ اتنے 1000 کروڑ کا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، سمجھ تو گئے ہوگے سبھی، میں بولوں گا بھی نہیں۔ تو اس پر تو اتنا ملے گا کہ حساب ہی نہیں لگا پا رہے ہیں۔ 2 فرض نماز میں کیا کیا ملے گا؟
پھر اس کے ساتھ جو ایک چیز ملے گی، قلب کا سکون، مال میں برکت اور حسن جمال کا اور زیادہ خوبصورت ہونا، بڑھ جانا۔ دیکھ لو، جو فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا ہے اس کا چہرہ دیکھ لو، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ دیکھو، تو یہ سب الگ سے بونس ملے گا۔ کیا ہوگا؟ بونس ہی بولتے ہیں۔ ہاں؟ یہ اتنا سب ملے تو 2 رکعت پڑھنے کے لیے طبیعت چلتی ہے یا نہیں چلتی؟ ہمیں جواب نہ دیں، اپنی اپنی طبیعت کو دیکھیں۔ ہماری زندگی ہر دن گزر رہی ہے، ہمارے روکے سے رکے گی نہیں، موت آئے گی، ہم جو کر کے گئے ہیں اسی کا حساب ہوگا۔ ہماری طبیعت کیا ایسی ہو گئی کہ جب بے حساب نیکیاں مل رہی ہیں، بے حساب، اللہ کے یہاں حساب ہے، اللہ کے یہاں حساب ہے، وہاں ایسے کوئی چیز نہیں جس کا حساب نہ ہو، وہاں ہے حساب۔ تو ہماری طبیعت چلتی ہے کہ اور یا طبیعت چلتی ہے ارے یار کیا ابھی کہاں صبح صبح جائیں گے، رات میں ولیمہ کھا کر آئے ہیں۔ رات میں کیا کھا کے آئے ہیں؟ ولیمہ۔ اور یہ ولیمہ جو ہے یہ ایسی سنت ہے کہ اس سے بڑا کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ ولیمہ ایسی سنت ہے کہ اس سے بڑا کوئی فرض نہیں ہے۔ اور یہ کارڈ جو دیا جاتا ہے یہ مؤذن کی پکار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سوچے نا، سوچے، شکیل بھی سوچے، آپ بھی سوچئے۔ ولیمہ ایک ایسی سنت ہے کہ فرض سے زیادہ اہمیت اس کی ہے۔ نہیں جائیں گے تو بھائی کیا کہیں گے، نہیں جائیں گے تو بھائی ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے گھر میں فجر میں نہیں جائیں گے تو ہوگا کوئی ناراض ہونے والا ہوتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑ گیا، فرق پڑ گیا۔ اب میری باتیں تو ایک طرف چلتی نہیں، یہاں وہاں گھومتی ہیں، اور میرا نام ہی بھٹکو چند ہے، آپ جانتے ہیں۔ پوری زندگی بھٹکتے رہے، پوری بمبئی کی ایک ایک گلی۔ ہم سے کسی نے پوچھا، ہمارا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ ہمارے ہاں ہمارا ڈرائیور ہو گیا تھا، تو ایک جگہ ہم چوراہے پہ چلے، پھر آگے جا کے جس راستے پہ چلے تو بہت بھیڑ تھی اور بہت ایک دم اگلے سگنل تک جام تھا، اور پلٹ کے جا نہیں سکتے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اب تم آہستہ آہستہ اپنی گاڑی یہاں سے لیفٹ میں دباؤ۔ ڈرائیور پٹھان تھا ہمارا، لیفٹ میں دبا کے کیا فائدہ ہوگا؟ جو ایسے بات کرے وہی پٹھان ہے۔ اب میں سیٹ ہوں اور تو میرا ملازم ہے، تو میں جیسا بول رہا ہوں ویسا کر لیں۔ کہا نہیں، ہم آپ سے زیادہ جانکار ہیں، ہم ڈرائیور ہیں، ہم نے زندگی بھر ٹیکسی چلایا ہے، ایک ایک راستے سے واقف ہیں، آپ مجھے لیفٹ میں دبانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی تو چل تو صحیح۔ خیر اس نے دھیرے دھیرے دبانا شروع کیا۔ میں نے کہا اب دیکھ ہوشیار ہو جا، آگے ایک ایسی گلی ہے جو دکھتی نہیں، گلی ہے یہاں۔ ہم نے کہا میں بتا رہا ہوں کرنا، تو پٹھان ہے، میں شیخ ہوں۔ ہم موقع پہ بولیں گے، موقع پہ لڑیں گے، تو ہر موقع پہ لڑے گا، فرق اتنا ہے۔ ہم موقع پہ بولیں گے اور موقع پہ لڑیں گے، اور تو ہر جگہ لڑے گا، فرق اتنا ہے۔ ایک جگہ ٹیکسی ڈرائیور، شیئر ٹیکسی چل رہی تھی، میں گیا تو وہ خالی دیکھا تو بیٹھا، تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ کیا بات ہے، بہت غصے معلوم ہو رہا ہے۔ تو اسے ڈرنا چاہیے، پٹھان سے ڈرنا چاہیے، اور بیوی ہو تو اور ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر تم پٹھان دوسرا کوئی ہوگا تو راستہ بدل کے جا سکتے ہو، بیوی کے ساتھ راستہ بدل کے کہاں جاؤ گے؟ مولانا رشید احمد صاحب، آپ بڑے، آپ کا خاندان بڑا، اللہ سب کو اچھا رکھے، دھیرے دھیرے آپ کے نسلیں بڑھتی گئی ہیں، اللہ اور بڑھائے اور عزت و آبرو کے ساتھ رکھے، اپنے پسندیدہ کاموں میں لگائے رکھے۔
اور کچھ تو نام لیا کرتا ہوں، صوفی جی کا نام لے کر کچھ نام لیا کرتا ہوں. اب ماشاءاللہ اتنے پوتی پوتے ناتی نواسے ہو گئے تو کہتے ہیں اللہ ان کی پوری خاندان اور پوری نسل. اس طرح سے دعا کرتا ہوں اور آج بھی کیا ہوں، اکثر کرتا ہوں. یہ نہ سمجھے انہی کے لیے کرتا ہوں، آپ حضرات کے لیے بھی کرتا ہوں. پوری امت کا حق ہے اپنی دعاؤں میں امت کو بھول جانا، یہ بہت بڑی خطا ہے. اور امت کو ہر مسئلے میں یاد رکھنا یہ اللہ کے نبی کی رضا ہے. تو ایسے ہی دعا کرتا آیا، کو دعا کیا بھی تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ بیان کرتے ہیں، آپ عالم بھی ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، لیکن جب میری سننا ہے تو آپ کو جھیلنا پڑے گا، سننا نہیں ہوتا کہ آدمی کبھی یہاں کی بولے گا، کبھی وہاں کی بولے گا، کبھی وہاں کی بولے گا. کوئی تیاری ہوتی نہیں کہ یہ تیاری کر کے آؤں کہ یہی میں بیان کروں. وہ تو جہاں کی سمجھ میں آئی وہاں کی بیان کر دیا. تو میں اس ٹیکسی پہ بیٹھ تو گیا پٹھان کی، لیکن وہ لڑ رہا تھا کسی سے. موبائل کا زمانہ نہیں تھا، نہ ہوتا کہ کچھ کان وان میں لگا ہوگا، لڑ رہا ہوگا، لیکن لڑ رہا تھا. تو میں نے غور کیا کہ بھئی کس سے لڑ رہا ہے. پہلے یہ خیال ہوا کہ بیوی سے جھگڑا ہوا ہوگا، تو جس کے گھر میں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے بیوی کے ساتھ، وہ راستے پر دن بھر لڑتا ہی رہتا ہے، اسی سے لڑتا ہے. ہم لوگ تو بس سے چلنے والے، بس پہ چڑھے اور کنڈکٹر نے 2 آدمی اور 3 آدمی کو 4 آدمی کو چھٹا دیا. اب اس کے بعد کہتا ہے کتنا چھٹا لاؤں، سب بڑے بڑے نوٹ دو کر چھٹا دوں گا کیا، چھٹا نہیں ہے. تو کالج کے بچے بیٹھے تھے، بولے بیوی سے لڑکا ہے مت بول، تیرے سے بھی لڑے گا. تو میں نے سمجھا کہ بیوی سے لڑا ہوگا. پھر بھی ذرا کان لگاؤں سنوں کیسے لڑائی ہو رہی ہے، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. آپ کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی ہے نا، آپ تو بیوی کو غصہ ہی نہیں کرتے بالکل. جب غصہ نہیں کرتے تو جھگڑا کیوں ہوگا؟ آپ تو غصہ کرتے ہی نہیں، غصے کو تو آپ نے ختم ہی کر دیا. اتنا ہوشیار ہے شیطان، اتنا بیوقوف ہے، نہ اس کی انتہا ہے نہ اس کی انتہا ہے، دونوں کا مجموعہ ہے. بیوقوفی میں بھی انتہا ہے اور عقل مندی میں بھی انتہا ہے. عقل مندی کی ایک انتہا بتاتا ہوں. اس نے غصہ کیا تھا سجدہ نہیں کروں گا، ہوا تھا نا ایسے ہی. اس کے بعد اس کی جو گد بنی، اس نے کہا اب زندگی میں کبھی غصہ نہیں کروں گا اور کسی ایمان والے کو چھوڑوں گا نہیں کہ جو غصہ نہ کرے. میں اسی سے لوٹا ہوں، میں اسی سے لوٹوں گا. ارے کچھ بات واضح ہوئی میری کہ میں نے ایسے ہی کہا کہ اس نے طے کیا کہ میں غصے کی وجہ سے لٹاؤں، اس لیے ہر مومن کو اتنا غصہ دلاؤں گا کہ یہ لٹا رہے، اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے. اور کیا ہوتا ہے غصے سے؟ غور سے شکل تو سن. جب آدمی غصہ کرتا ہے تو اس کا ایمان خراب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور کتاب میں لکھی بات ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے. کتنا خراب ہوتا ہے؟ ایسا خراب ہوتا ہے جیسا شہد میں ایلوا ڈالا جائے تو شہد کڑوا ہو جاتا ہے. حضرت یہ ہے نا ایسی بات، ایلوا ایسی چیز ہے نا، اگر 5 لیٹر کا شہد ہو اور اس میں تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو سب کڑوا ہو جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے. حضرت بہت بڑے حکیم ہیں اور بڑے حکیم زادے ہیں. اور ابھی ہمارے معزز مہمان لوگ جو آئے ہیں پلٹ کے دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے شاید اٹھنے کے بعد انہیں سے مصافحہ میں ان کا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ وہاں ہیں عبدالرحمن اسٹریٹ میں، اور یہ حضرت کی پوری خاندان کھڑک پر ڈونگری. دیکھیں گے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے اتنے خوش ہوں گے کہ آج ہمیں ایک بڑا فائدہ 2 ولیوں کو خوش کرنے کا ہے. کہاں تھا کچھ یاد ہے آپ لوگ کو؟ ٹیکسی میں تھے. کیا مجھے یاد آتی ایسی باتیں. حرم میں بیٹھا تھے، ایک اللہ والے بیٹھے تھے، اپنے یہاں کے قاری ولی اللہ صاحب، اللہ والے تھے، ڈونگری مسجد کے امام. تو میں بھی ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تو حضرت کہیں حرم میں تھے، تو میں جس اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے مجھ سے کہا شکیل
تو جانتا ہے کہ قاری ولی اللہ صاحب کہاں بیٹھتے ہیں حرم میں؟ سب نے اپنی جگہ بنا رکھا تھا، لوگ ملنے جاتے تھے۔ میں نے کہا جی حضرت رکن یمانی کے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو میں وہاں پر تو بلا لائے گا۔ یہ بڑے تھے جو حضرت مجھ سے بات کر رہے تھے، بڑے تھے، وہ بھاگے بھاگے آئیں گے، سنیں گے نام۔ تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ حضرت یاد کر رہے ہیں آپ کو، کہاں ہیں؟ ہم نے چلیے میں لے چلتا ہوں، لائے، اور پھر ان کی ملاقات، پھر دونوں بیٹھ گئے مان کا کر کے۔ ہم نے جنہوں نے مجھے بھیجا تھا، ہم نے کہا حضرت دو ولیوں کے ملانے کا صلہ کیا؟ دو ولیوں کو ملانے کا صلہ کیا؟ اور فرمایا اللہ تجھے بھی اپنا ولی بنایا۔ میں نے کہا بس ملا، صلہ تو مجھے ملا حضرت۔ اور ایسے تھے کہ میں بازو میں بیٹھا رہتا تھا اور کہتا حضرت دعا فرما دیجیے، دیر کیوں کی جائے، بیت اللہ سامنے ہاتھ اٹھا مانگتا ہوں۔ پھر سری دعائیں کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے پتہ نہیں۔ خالی ولیوں کی خوشی مت تلاش کرو، ہر مومن کی، ہر انسان کی خوشی تلاش کرو۔ اپنے کام میں شکیل میں لکھ لو کہ ہم لوگوں کے دلوں میں خوشی پہنچائیں گے، اور گھر سے شروعات کرو، پہلے ان کا حق ہے۔ اب دیکھو بیوی کے دل کو خوشی پہنچایا ہے یا ناراض کیا ہے۔ باہر ہنس کے ملتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو بیوی بچے وقت کا انتظار رہتا ہے انہیں کہ ابھی میرے ابو آنے والے ہیں، ابھی میرے شوہر آنے والے ہیں، ابھی باپ کو انتظار، میرا بیٹا آنے والا ہے، یا تمہارے جانے سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ قیامت میں اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ جو اپنے گھر کے اندر کا با اخلاق نہیں ہے، باہر کا اخلاق نفاق ہے۔ کتابیں اٹھاؤ، دیکھو، تلاش کرو۔ اور صحابہ اس بری صفت سے اس قدر ڈرتے تھے کہ اعمال تو چھوڑ دو، جذبات بدلتے تھے تو بے چین ہوتے تھے۔ ارے درمیان میں کچھ کام کی بات ہو رہی ہے۔ شہد، غصہ ایمان کو کیسا خراب کرتا ہے؟ جیسا ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ اگر میرے پاس یہاں پر ایک کین ہو جس میں کئی لیٹر شہد ہے، اس کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا ہے شہد کا، اصلی شہد لکھا ہوا ہے، یہ کشمیر کا اصلی شہد ہے، اس پہ لکھا ہے، میرے پاس رکھا ہوا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بیٹھ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا قریب کے لوگوں میں سے، باتیں بیان ختم ہو گیا، بابا کیا رکھا ہے؟ بولے شہد ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہے، اتنا سارا شہد آپ کو اصلی ہے؟ میں تو اس کا لیبل پڑھ رہا تھا اتنی دیر، وہ میرا بیان نہیں سن رہا تو لیبل پڑھ رہا تھا، کہ اس کو شہد دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا تھا۔ ہمیں کیا کیا دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا نام لے کے منہ میں پانی آتا ہے، نماز کا وقت سن کر طبیعت بے چین ہوتی ہے، اللہ نے بلایا ہے، ہم جائیں گے۔ ہم اپنا حساب لگائیں، اس دل کے اندر کی ہر سوچ کی خبر اللہ کو ہے، اور اللہ ہی حساب لینے والا ہے۔ آج چھپا چھپا کے اپنی بزرگی ظاہر کرتے رہیں گے، ظاہر کی پارسائی سے خدا دھوکہ نہیں کھاتا۔ ہم کتنے بھی تعریف ہماری کر دی جائے، لیکن اللہ کا تو کی نگاہ اس دل پر ہے کہ اس میں کون ہے۔ تو اس نے کہا تو یہ تو ماشاءاللہ بہت ہے، ماشاءاللہ کہا کرو، ماشاءاللہ کوئی چیز اچھی لگے تو کہا کرو، اور گھر پہ جا کے بیوی کو بھی کہا کرو۔ نہیں شکر لایا تو کہا تھا نا، ابھی کہا تھا نا، میں نے تو بہت دفعہ کہا تھا ماشاءاللہ، 7-8 سال تک کہتا رہا، ابھی 40 سال ہو گئے، ابھی بھی ماشاءاللہ بولو؟ نہیں ابھی تو کہتا، ابھی کیسے اچھی لگے؟
ایک صاحب اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے بلکہ ماں باپ کے ساتھ سب بچے بہویں سب جمع تھیں. تو صاحب نے کہا تیری ماں 70 سے اوپر ہے اور میں اس سے کچھ اوپر ہوں, اور میں نے مستقل یہ دعا مانگا ہے کہ اے اللہ مجھے میری بیوی کے سوا کوئی عورت اچھی ہی نہ لگے. جو شعبہ بیوی کا اس کی بات, اماں ابا بھائی بہن کی دوسری سب باتیں نہیں. تو بچے نے پوچھا ابو کیا ہوا پھر؟ کہا دعا قبول ہے. دعا؟ ہاں. اور اس آدمی نے کہا دیکھ تو بڑا ہو گیا, بچے والا ہو گیا ہے, میں تیری ماں کو بیٹھا بیٹھا بار بار ماشاءاللہ کر کے پھونکتا رہتا ہوں کہ میری نظر نہ لگ جائے. ہے گھر کا ماحول جو سنایا فلاں صاحب نے. آپ بھی بیوی کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہتے ہیں یا دوسری کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ جتنی نظر سے گزرتی ہیں اس کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اصلی مال پسند نہیں آتا, نقلی مال پسند آتا ہے. ٹیسٹ کس کا ہو گیا؟ اچھے کا ٹیسٹ بنا یا شیطان والا ٹیسٹ بنا؟ ارے مرنا ہے, ہم سب کو مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, حساب کے دن کھڑا ہونا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, تنہائی کیسی ہے, سوچ کیسی ہے. چھپا دینے کا مطلب نہیں کہ مرض ختم ہو گیا, چھپا دینے کا مطلب ہے کہ مرض آخری اسٹیج تک پہنچے گا, پھر کوئی علاج نہیں ہوگا. تو اس نے مانگنے والے نے کہا تو پھر تھوڑا شاید ہم کو بھی دے دیجیے. اب حضرت مجھے بات ایسی بس بات ہی بات تو ہے, 40-45 سال ہو گیا ہوگا تقریباً. آپ گھٹا کے دیکھیں تو میں شاید آپ کو کچھ اچھا نظر آؤں. 45 سال گھٹا دیں تو آپ کو جوان نظر آؤں گا, تو اچھا نظر آؤں گا. کسی نے کہا تھا کھنڈہر بتا رہے ہیں عمارت حسین تھی. کسی نے کہا کھنڈہر بتا رہے ہیں, آپ کو بھی کچھ اندازہ لگ رہا ہے؟ ہنسیے, بولیے ذرا, ہم آپ کو درمیان میں ہنساتے ہیں تاکہ تازہ دم رہیں آپ. باقی اچھا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا, وہ سب سے زیادہ اچھا ہے. اللہ اس شکل صورت کو نہیں, اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں. ہاں ڈر ہے کتنا. تو وہ میرے پاس شہد آ گیا تھا کہیں سے, وہ 45 سال تقریباً ہوا ہوگا, 30, 20, 35, 45 سال سے بھی کچھ زیادہ ہوگا. اور مہمان تقریباً روز ہوا کرتے تھے صبح ناشتے میں, اور شہد کہیں سے آیا تھا, اصلی شہد تھا. اب میری اہلیہ ایک پیالی میں بھر کر روز بھیجتی تھی ناشتے میں, اور یہ ظالم سب پوچھ کے صاف کر دیتے تھے. بے تکلف کو میں بھی بے تکلف ظالم کہہ رہا ہوں, سب کو تھوڑے, سارے مہمان کو تھوڑا ہی ظالم کہا جاتا, وہ تو رحمت ہے. مگر یہ بے تکلف جو آتے وہ سارا شہد چاٹ جاتا, کچھ بچا گھر میں بھیجتے نہیں. ہاں بھائی کچھ تو برکت گھر میں جانے دے. بولے گھر میں برکت بہت ہے پھر آئے گی. ہم نے کہا اچھا سمجھا ہے مطلب کی بات تو نے. تو میں نے جب دیکھا کہ اب تو اپنا شہد ختم ہو جائے گا, تو میں نے اہلیہ سے کہا ارے اللہ کی بندی, تم دیکھ رہی ہو کہ بچا ہوا ذرا بھی آتا نہیں, وہ سب چھوڑتے تو ہے نہیں, ظالم چاٹ پوچھ کے صاف کر دیتے, تھوڑا سا دیا کرو, کیوں اتنا دیتی ہو. الفاظ و انداز بدل سکتے ہیں, بات کا مفہوم نہیں بدلے گا. میں سنانا اب کچھ یاد آ گیا تو اس لیے سنا دیتا ہوں جلدی سے. اہلیہ نے کہا, اہلیہ بڑے دل کی ہیں, مجھ کو نبھایا. اہلیہ بڑے دل کی ہیں, مجھ کو نبھایا, اور ہم احسان مانتے ہیں کہ مجھ کو نبھایا. آپ کیا مانتے ہیں؟ ارے ہم ایسے ہیں کہ ہم کو تو نبھانا ہی پڑے گا, ورنہ دیں گے. انہوں نے کہا کہ جب تک کھلا دیجیے, نہیں رہے گا تو کیا کھلائیں گے. اگلی بات سننا غور سے, جیسی نیت ویسی برکت. اب وہ تو شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا, اور شعبان میں مدرسوں میں چھٹی ہونے لگتی ہے.
یعنی وہ قریب کا مہینہ جب کہ مدرسے میں چھٹی کا زمانہ آ گیا، بعض بڑے حضرات اپنا پڑھا کر اپنی کتاب سے فارغ ہو گئے، ان کے اسفار شروع ہو جاتے ہیں اللہ والوں کے۔ 2-4 دن گزرا ہوگا کہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھول پوری، ابھی تو لوگ جانتے ہیں، اور میں ان کا میزبان شروع میں وہیں رہا کرتا تھا، گھر تشریف لائے تو کہا کہ وہ شہد آیا تھا نیپال سے، وہ ایک دم اصلی شہد تھا، تو تقریباً 10 لیٹر ہے، 10 کلو ہے۔ کتنا ہے؟ میں کتنا کھلا رہا تھا؟ 1 پیالی۔ میں کتنا کھلا رہا تھا؟ 1 پیالی۔ تو کہا کہ دل میں تقاضا پیدا ہوا ہے شکیل بھائی کو دے دو، وہ نہ ڈالنے والا ہے۔ اب وہ لائے، 2-3 دن ہوا ہوگا، حضرت مفتی محمد حنیف صاحب، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، بہت سے شاگرد یہاں بیٹھے ہیں، اور میرے شیخ مفتی محمد حنیف صاحب، جن کے اصل میزبان جو ہے وہ یہ حضرات ہیں۔ ان کا تو بڑا احسان ہے بمبئی والوں پر، ان کے ابا کا بڑا احسان ہے۔ جب کوئی دیوبندی گھس نہیں سکتا تھا، اس وقت دیوبندی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابرار الحق صاحب جیسوں کو اپنے گھر میں قیام کراتے تھے، اور سارے بمبئی والے سے جھگڑا موڑ لیتے تھے، لڑو مجھ سے کوئی لڑنے والا ہو۔ اللہ غری کے رحمت فرمائے، ایسا ایمان اللہ نے دیا۔ بیمار ہو گئے، پیر میں تکلیف ہو گئی، اتر نہیں پا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، میرے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب نے کہا کہ صوفی جی کے پیر میں تکلیف ہو گئی ہے، چلو ہم ہی اوپر چڑھ کر مل لیں۔ حالانکہ حضرت کے پیر میں بھی تکلیف تھی، لیکن محبت۔ میں نے کہا حضرت میں بھی دیکھ لوں، صلاح مساوات تو مجھ سے بھی تھی۔ اوپر گیا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں ابھی تصور کرتا ہوں تو منظر میرے سامنے ہے کہ میرے جیسا جس کے باطن میں کوئی روشنی نہ ہو، پورے گھر میں ایسا نور تھا، ابھی بھی تصور ہوتا ہے صوفی صاحب کا چہرہ، اور پورا کمرہ جگمگا رہا تھا بالکل نور سے۔ دوپہر کا وقت تھا، عصر کے بعد کا۔ مجھے لگا کہ مجھے کچھ دھوکہ ہو گیا، میرے پاس یہ نظر تو ہے نہیں کہ میں نور کا اندازہ لگا لوں۔ مجھے یہ خیال ہوا، کیا اللہ کی شان ہے، کیا تربیت ہے۔ اتنے میں حضرت تشریف فرما ہوئے، اور فوراً صوفی صاحب نے کہا حضرت رمضان میں کتنا نور ہوتا ہے حضرت، ایسے دیکھے گا کتنا نور ہوتا ہے حضرت۔ ہم نے کہا شکیل نے بھی کچھ تھوڑا سا دیکھ لیا ہے، اللہ ان آنکھوں کو اندھی ہونے سے بچا لے۔ ہر وہ گناہ جس سے دل اندھا ہوتا ہے، اور ہر گناہ سے دل اندھا ہوتا ہے۔ یہ آنکھ کی بینائی تو نقصان پہنچاتی ہے، ہر گناہ، ہر بدنگاہی سے خصوصاً ڈائریکٹ یہاں سے لے کے دل اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اسی ٹائم بدنگاہی سے پہلے اللہ کہو، اور بدنگاہی ہو جانے کے بعد اللہ کہو، اور بدنگاہی سے بچ کر اللہ کہو، تینوں میں کھلا فرق محسوس نہ ہو تو کہنا تو کیا بولتا تھا۔ گناہوں سے دل کی آنکھ اندھی ہوتی ہے، اور قرآن اٹھاؤ گے دیکھو گے تو اس میں بھی سب مفہوم ملے گا، حدیث میں بھی سب ملے گا۔ میں تو یہاں آ جاؤں شہد کے پاس جلدی سے، سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ نعمان بھائی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، ہونے دو نا یار۔ تو میں گیا، حضرت مفتی صاحب تشریف لائے، ان کے بعد ملاقات کے لیے گیا، حاجی رضوان صاحب کے یہاں، اس وقت وہاں رہتے تھے۔ تو بیٹھے، سلام صاحب، خیریت خیریت، ہے بھیا، مجھ سے کہا ہے بھیا، ارے گورکھپور سے شہد آیا تھا، اور بہت ہے، وہ دیکھا رکھا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہے یار، بہت ہے۔ کہا 1 پیالی، نیت اچھی ہوگی، مہمانوں کے کرام جی سے کرو گے تو برکت کہیں نہیں جاتی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کے بیان میں یہ بات فرمایا آپ نے، جو ہماری زبان سے ادا کرتے ہیں، کسی کے گھر ایک مہمان پہنچ جائے، اس مہمان کا حالات اور وقت کے حساب سے اس کا پورا اکرام کر دیں میزبان، 40 دن اللہ کی رحمت اس گھر پہ اترتی۔ وہ گھر مبارک ہے جس کے گھر اس کے مہمان آتے ہیں، ورنہ مہمان تو کون رہ گئے؟ ساڑو اور سالی۔ کون ہے مہمان لوگ؟ مہمان ہے،
تمہارے ہمزلف ہیں، ساڑو ہیں، ہاں آپ سمجھ گئے؟ نہیں، مہمان وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی آئے اور سالی کی شکل میں آئے. کون مہمان ہوتا ہے؟ مہمان وہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیوی آئے اور وہ سالی ہو اپنی، اور یہ ہمارا ساڑو ہو. کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں. باجی کیسے ہو، بھائی کیسے ہو، بھائی جان کیسے ہو، اور 5 وقت کا نمازی ہے، ہر سال کئی دفعہ عمرے کے لیے جاتا ہے، اور گھر میں یہ بدنگاہی اس جرت کے ساتھ ہوتی ہے کہ جتنی دفعہ دیکھتا ہے لذت لیتا ہے. بلکہ اگر سالی بڑی ہے، اس کی بچیاں جوان ہو گئی، وہاں بھی آنکھیں گرم کرتا ہے اور دل کا ستیہ ناش کرتا ہے. عمرے سے ڈھک جائے گا سب، گناہ چھوڑے بغیر کوئی جنت میں چلا جائے گا، کوئی مقام اور عزت پائے گا، اور نہیں چھوٹتا. اس لیے مشائخ بنایا اللہ نے، تزکیے کا کام دنیا میں اتارا. قرآن کے بتاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے کام دیا گیا تھا جو ہماری زبان میں جب گناہوں سے باز نہ ہو تو پوچھ لو کہ یہ گناہ کرتا ہوں، اور طریقہ پوچھو، اس کو چھوڑو. یہ ہے تصوف، یہ ہے خانقاہ، یہ ہے مشائخ کا کام. نہیں، ہمارے یہاں تو مشائخ کے جانے کے نہیں، ہمارا ہی کام ہے. خیر، ہم بہکیں گے نہیں، انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. تو کتنا شہد ملا؟ ڈھیر سارا مل گیا. اس تاریخ سے آج تک مانگنا مت، کم نہیں ہوا کہ بخل ابھی بھی بخل کا غلبہ ہے. ختم ہونے سے پہلے آ جاتا ہے. 15 دن شاید گزرا ہو، میری اہلیہ بتا دیں گے. ہم نے کہا نکالو شہد، نکالو شہد، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. یہ کیا بخیلی ہے کہ گھر میں اتنا سارا شہد پڑا ہوا ہے اور بانٹا بھی نہیں جا رہا ہے، دیا بھی نہیں جا رہا ہے. بیٹا 15-20 دن ہوا ہوگا. اچھا، تو یہ نہیں ہوا کہ بیٹے کے گھر میں یہ بھیج دو، ان کے گھر میں بھیج دو، اس بیٹے کے گھر میں بھیج دو. بٹ گیا نہیں. اور جن لوگوں نے پایا ہے وہ فون کر کے کہتے ہیں بابا شہد ختم ہو گیا. ہم نے کہا اچھا، تو تمہارے لیے بھیجنا پڑے گا. ہاں، مطلب تمہارا چھوٹا بھائی اس کے لیے بھیجنا پڑے گا. اور یہ پوچھنے کی بات ہے. میں نے کہا بھتیجے ہیں سب. کہا سب کے لیے بھیجیے نا، کیوں پوچھنا ہے حساب کتاب. ہم نے کہا مذاق کر رہا ہوں، اور ابھی تیار کرتا ہوں اور میں خود آؤں گا لے کر، میں جا کے پہنچاؤں گا. اپنے مال، اپنی کمائی میں سے ہمت کر کے 10% اللہ کے راستے کے نکالو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں 3 دفعہ قسم کھاتا ہوں، کبھی کم نہیں ہوگا. اور جس دن کم نظر آئے گا، مجبوری اور پریشانی ساتھ میں آئے گی، اس دن اللہ کو پہچان گئے اتنے دن بانٹ کر اتنا ملا تھا کہ اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ کے نبی کا وعدہ سچا ہے، میری یہ ضرورت ہے، آپ بھیج دیجئے، غیب سے آئے گا. کر کے تو دیکھو. 100 دیا اللہ نے، 90 ہمارا ہے، 10 بانٹیں گے. 1000 دے دیا، 900 ہمارا ہے، 100 بانٹیں گے. ارے دیا تو دینا ہے نا. کیا پیاری شریعت ہے. جب تم کو زیادہ دے دوں، سال گزرے تو 2.5% دینا، اور اتنا نہیں ہے تو مت دینا. نصاب بنا دیا. ہمارے ایک ایک کی حیثیت کے حساب سے اللہ نے نصاب بنایا. کیا مہربانی ہے. ان کے اتنے سارے بندے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، ہم سے زیادہ نہیں ہوتا، ہم 10 روپیہ دے سکتے ہیں. اور اس پیسے کو جمع کر کے فقیروں کو سوال کرنے والوں کو مت بانٹو. کیا کرے، باتیں آتی ہیں، سمجھانا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے. میرا بھی سبق یاد ہوتا ہے. اللہ سے دعا مانگتے رہو، ایک لفافے میں جمع کرتے جاؤ کہ اللہ میں نے نکالا ہے، میں کس کو دوں تو آپ زیادہ خوش ہوں. اس کی تفصیل بہت ہے، کسی دن یاد یہی دلا دو تو میں اسی کی تفصیل میں پورا بیان کر دوں. اس وقت تو نہیں کروں گا. مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، جہاں تو للہ رقم ہے، یہ للہ رقم. تو اپنی کمائی میں سے 10% دو. ہمت نہ ہو تو 2% سے شروع کرو، 5% کرو. 2 صاحب نے میری بات سنا، غور سے سنا. دونوں نے پارٹنرشپ کیا، دونوں پارٹنر تھے، 1 روپیہ بھی نہیں نکالتے تھے. میں نے کچھ کارگزاری سنا دیا. کارگزاری ایمان والا غلطی نہیں کرے گا ایسا کہیں نہیں لکھا ہے.
ایمان والا ہی غلطی کرے گا، پھر توبہ کرے گا اور زیادہ کمائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ اس لیے غلطیوں پر توبہ فوراً ہو۔ تو کیا توبہ کیا ان لوگوں نے؟ خواجہ ہم تو بانٹتے نہیں تھے، اور اتنا فائدہ ہے بانٹنے کا؟ کہاں؟ تو دونوں پارٹنر نے بیٹھ کے سامنے ہی مشورہ کیا، بولے بھائی جب اتنا ملتا ہے، ایک کا کم از کم 10 لوٹتا ہے، تو اپن ایسا کرتے 3 پارٹنر بنائیں گے، 34% اللہ پاک کا، 33 ہمارا، 33 تیرا۔ بمبئی میں بڑے بڑے ٹاور کھڑے کر دیے ہیں، کتنے پیسے آ گئے پتہ نہیں، کتنے آ گئے پتہ نہیں۔ شکیل بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ہم نے کہا اور سن لو، مالدار آدمی مال بچا کر نہیں مالدار ہوتا ہے، مالدار آدمی مال بانٹ کر مالدار بنتا ہے۔ کر کے دیکھو، مجھے یاد دلاؤ کسی دن کی یہ صدقے کی بات سناؤ سب، 10% والی، وہ دن میں خالی 10% والی تم لوگ کو سنا دوں گا۔ اور بمبئی میں نہ جانے کتنوں نے مجھے پکڑ پڑا، اللہ تم کو جزائے خیر دے شکیل بھائی، میں تو دھندا بند کرنے جا رہا تھا، مگر تم نے کہا اس میں سے 10% نکالو نا۔ دھندا کیا بند کرتے ہو؟ دھندا تو اللہ چلائے گا، چلنے کی تدبیر ہی ہے۔ کوئی بھی دھندا کر لو گے اسی میں آئے گا، جائز کوئی بھی دھندا ہوگا کتنا بھی چھوٹا ہوگا۔ تو شہد گیا تو شہد لے کر آیا، شہد یہاں رکھا دیکھ کر کسی نے کہا کہ یہ تو بہت ہے، تھوڑا ہم کو بھی دے دو۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ تیرے کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ بعد میں بول دوں گا۔ ارے یار دینا نہیں چاہتے تو کہتے تمہارے کام کا نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے کام کا بھی نہیں اور میرے کام کا بھی نہیں۔ اچھا؟ بولے اس میں ایلوا ملا دیا گیا ہے، یہ کسی کے کام کا نہیں ہے، اس لیے جس نے غصہ کیا وہ کسی کے کام کا نہیں ہے، خود اپنے کام کا نہیں ہے۔ اللہ سے مسلسل مانگنا چاہیے، جس وقت غصہ کرنا آپ کو پسند ہو اور جتنا کرنا پسند ہو، جیسے جذبات شامل ہونا چاہیے جو سب آپ کو پسند ہو، وہ اسی کرنے کی توفیق دیجیے۔ مدرس تو بہت لوٹے اور شوہر تو تقریباً سب لوٹ چکا، اور جب باپ بن گیا تو پھر لٹ گیا، اور جب اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا تو پورا لٹ گیا۔ اللہ منع کرتا ہے تیرا باپ ایسی حرکتیں کرے تو اف بھی مت کرنا۔ یہاں تو جی میں غصہ اتنا کہ بس چلے مارے اور گھر چھوڑ کے بھاگ جائے۔ اور گھر میں بھی رہتا ہے تو باپ کے لیے ماں کے لیے تھوڑی رہتا ہے، وراثت کے لیے رہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو چھوٹا بھائی سب کو قبضہ کر لے گا، وراثت کے لیے رہتا ہے، اور خدمت کی نیت سے کہاں رہ رہا ہے۔ کچھ بات ہوئی کام کی؟ تو میں نے غور کیا کہ پٹھان جس سے لڑ رہا ہے تو پتہ سے تو اللہ پاک سے لڑ رہا ہے۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سچ مچ کہہ رہا ہوں۔ اتنے گھنٹے کے بعد میرا نمبر لگا، الفاظ سمجھانے کے لیے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن واقعی وہ لڑ رہا تھا۔ کب سے میں خالی بیٹھا ہوں، میرے پاس کوئی بیٹھتا ہی نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا، اور اتنے غصے میں تھا۔ میں نے کہا یار کچھ مت بولو، اب یہ 3 کا انتظار اور کرو، اب اترو گے تو اتر کے مارے گا یہ، اس لیے 3 کا انتظار اور کرو۔ اور خیر 3 جلدی سے آ گئے، میرا نصیب اب لے گیا چھوڑا۔ تو اترتے سب میرے سے پہلے اترے، میں ہی آخر میں اترا۔ تو میرے بھی تبلیغی آدمی ذرا جوش میں آیا، میں نے کہا تھوڑا تو دعوت دے کے جائیں گے آپ ان۔ میں نے کہا بہت کھائے گا بیٹا، یہ پٹھان ہے، چپ چاپ چلا جا۔ ایمان کے 3 درجے بتائے گئے، ہاتھ سے روک، زبان سے روک، وہ خاموشی سے برا سمجھ کے اتر جا، اس وقت تیسرے پر عمل کر لے۔ خیر وہ بھی ہو گیا۔ اور میرا ٹیکسی والے نے کہا ادھر کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ وہاں تک جام لگا ہے۔ ارے آپ کو یاد ہے نا میں یہاں تھا؟ سب سنتے سنتے بھول جاتے ہیں کہاں تھا، اور کچھ تو یاد بھی آتا ہے تو پھر وہیں بھلا دیتا ہوں، جانے دو مضمون لمبا ہو جائے گا۔ اب جب میں نے اس سے کہا کہ دیکھ گلی آنے والی ہے، تو گلی اس کو دکھی نہیں تھی کبھی، ایک عمارت ایسی آگے آئی تھی کہ وہاں سے آدمی گزر جاتا ہے، اور 2 ٹیکسی والے آمنے سامنے ہو جائیں گے تو بڑے پیار سے ایک دوسرے کو اپنے کو دبانا پڑے گا، نہیں تو ٹکرائیں گے۔ ہم نے کہا یہاں سے لیفٹ لے لے، لیفٹ لیا، پھر اس دیوار جتنا چلا ہوگا
میں نے کہا اب یہاں سے رائٹ لے. رائٹ لیا, اس سے اور کم فاصلہ تھا, میں نے کہا یہاں سے لیفٹ لے. اس نے لیفٹ لیا. لیفٹ لیتے اس کو تھوڑی گلی نظر آ گئی, اچھا یہ یہاں نکلتا ہے. اس نے کہا سیٹ آپ کو سب راستہ کیسے معلوم؟ ہم نے تو زندگی میں ٹیکسی چلایا. میں نے کہا میں چور تھا, بھاگنے کی جگہ تلاش کرتا تھا. قیامت میں کوئی بھاگ کے نہیں جائے گا. ہر ساہوکار بھی کھڑا ہوگا, ہر سیٹ بھی کھڑا ہوگا, ہر بادشاہ بھی, پورا مجمع کھڑا رہے گا. دے کر جاؤ جس کا لیا ہے. اور زندگی بھر تم نے اور کیا تھا. جب مال سامنے آتا تھا تمہارا جذبہ جوش میں آتا تھا, اور جب نیکیوں کا موقع آتا تھا تو کہتا تھا بس بس بس. جب تیرے سر میں تھوڑا سا درد ہوتا تھا تو آفس ضرور جاتا تھا, لیکن جب مسجد میں جانا ہوتا تھا تو کہتا تھا سر دکھتا ہے. ہماری تھوڑی تکلیف پر ہم دینی اعمال قربان کرتے ہیں, مال نہیں قربان کرتے. ہمیں تھوڑی تکلیف کے زیادہ تکلیف ہوگی تو گولی کھا کے جا کے دکان اور آفس سے بیٹھیں گے, اور مسجد میں آنے کے لیے کہتے ہیں تو طبیعت خراب ہے. کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ کیا چیز ملے تو تو اٹھے گا؟ جو تجھے اچھی ملتی ہے کہتا اور جو اچھی نہیں لگتی اسے کہتا بس بس. شکیل دھیان رکھ تیری طبیعت کدھر زیادہ چلتی ہے. اللہ کرے پسندیدہ اعمال کی طرف چلے, نیکیوں کی طرف چلے, اور بس کبھی نہ ہو اور سے پیٹ نہ بھرے. مزید ہمیشہ ہے اللہ اور قوت دیجئے, 2 رکعت اور, تھوڑی تلاوت اور, تھوڑی تسبیح اور, تھوڑا نرم بول اور, تھوڑا سچ اور. اللہ اچھی صفات سے نواز دے, ہر برائی سے بچا لے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک, نتوب الیک.